بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور جسم کے کسی حصہ کے بال نہ کاٹے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ترغیب دی گئی کہ جو مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رب سے اجر عظیم کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ جس نے قربانی نہ کرنی ہو یا قربانی کی استطاعت نہ ہو، اگر وہ بھی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے نماز عید تک ناخن اور بال نہ کاٹنے سے پرہیز کرے تو یقیناً اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ عمل بظاہر مستحب ہے، لیکن ہمارے ایمان کو ماپنے کے لیے یا ہم اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے یہ ایک بہترین معیاری عمل ہے، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ ہم نے اپنے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت داڑھی شریف تو سجائی نہیں، تو بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جب یہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو ان کی شیو بڑھ جاتی ہے۔ جب شیو بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ارد گرد بڑے پختہ ایمان والے مسلمان ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حوصلہ افزائی کریں اس مسلمان کی کہ ماشاءاللہ تم قربانی تک کے لیے یہ عمل کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے یا اللہ تمہاری طرف سے اس عمل کو قبول فرمائے۔ نہیں، ایسی بات کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ تو نے شکل کیا بنا رکھی ہے، کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، اپنا داڑھی بنواؤ، شیو کرو، اپنے کو حالت سدھارو۔ اور پھر جس نے یہ عمل شروع کیا ہوتا ہے اس کا بھی ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، اور وہ بھی فوراً سے پہلے جا کر کے اپنا منہ رگڑوا کے آ جاتا ہے نائی کے پاس سے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اگلوں کو، جو اسے تانا دینے والے ہیں، جو اس کو اس پر زج کرنے والے ہیں، ان کو کہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون سے دن چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن نہیں، وہ اس حدیث کو پس پشت ڈالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کریں گے اور جائیں گے حجام کے پاس، اور وہاں جا کر کے دوبارہ اپنا منہ رگڑوا کے واپس آ جائیں گے۔ یعنی یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بھی جھنجھوڑنے والی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس حدیث مبارکہ پر منوان عمل کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پھر ان دنوں کے اعمال ہیں
یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، عید تک یہ 10 دن بنتے ہیں، یہ 10 دن اللہ رب العزت کے ہاں بڑی عظمت والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق ان دنوں میں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم یہ عمل شروع کر لیں تو پھر اس عمل کو توڑ نبھانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔